کینیڈا کی کوئنز یونیورسٹی کے ڈاکٹر پوپینک اور جولی ٹی سنگھ نے تحقیق کے بعد ثابت کیا ہے کہ انسانی دماغ سے ہر روز اوسطاً 6200 خیالات ابھرتے ہیں۔ انسانی زندگی کا سارا دار و مدار ہی ان خیالات کی نوعیت پر ہوتا ہے۔ دنیاوی اور روحانی کامیابی دراصل انہی خیالات کی مرہون منت ہے۔ بہت بڑی اکثریت کے دماغ میں غیر مرتکز یعنی رینڈم خیالات جنم لیتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم دنیاوی ترقی کی بجائے صرف روحانی ترقی کو موضوع بحث بنائیں گے۔ ولایت کا شکل و صورت، جبہ و قبہ اور وضع قطع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ ولایت کا براہ راست تعلق انسانی ذہن سے روزانہ بہنے والے ان 6200 خیالات سے ہے۔ انسانوں کے ساتھ حسن معاملات میں منفی خیالات کا قلع کما کرنے اور مثبت خیالات کی افزائش کرنے سے اور دنیا کی نسبت اپنے رب کے بارے خیالات کی مقدار یا اس کی پرسنٹیج بڑھانے سے بندہ ولی یعنی اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اگر بندہ نماز کے دوران 1% بھی دھیان دنیا کی طرف نہ جانے دے اور 100% دھیان اپنے رب کی طرف رکھے تو بھی صرف 10% خیالات کا بہاؤ رب کی طرف ہوتا ہے، جبکہ اولیاء وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یعنی اللہ کے ولی نماز کے بعد تجارت، خرید و فروخت اور روزمرہ کے کام کاج کے دوران بھی اپنا دھیان اپنے رب کی طرف لگائے رکھتے ہیں۔ گویا ہر حال میں خیالات کے بہاؤ کا رخ اپنے رب کی طرف موڑے رکھنے کو اللہ تعالیٰ نے ایک مردانہ وصف قرار دیا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یعنی وہ کھڑے، بیٹھے، لیٹے ہوئے اپنے رب کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ سامعین محترم، ایک حدیث میں اللہ کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے یا خود کو رب کے سامنے دیکھتے ہوئے پوری یکسوئی سے نماز پڑھنے کو احسان قرار دیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ جائیدادیں نہ بناؤ ورنہ دنیا کے ہی ہو کے رہ جاؤ گے، کیونکہ پھر 6200 میں سے سارے کے سارے خیالات دنیا کے بارے ہی آئیں گے۔ دنیا کے حساب کتاب میں لگے رہو گے۔ انسانی شخصیت میں مثبت اور منفی رجحانات، اخلاقیات اور عادات کا پروان چڑھنا انہی خیالات کے مرہون منت ہوتا ہے۔ کسی ایک پیٹرن یا رخ پر خیالات کے کچھ عرصہ تک بہاؤ سے وہ پیٹرن یا رخ ایک سافٹ ویئر بن کے لاشعور میں انسٹال یا ڈاؤن لوڈ ہو کر جڑ جاتا ہے، اور یہ سافٹ ویئر ایک عادت یا وصف کا ڈرائیور بن جاتا ہے۔ حسد، لالچ، غصہ، ہوس، تکبر، بدگمانی، مایوسی سب عادتیں ہیں جو انہی خیالات کے منفی بہاؤ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں سے سب سے تباہ کن عادت مایوسی ہے۔ مسلسل مایوسی کی کیفیت میں رہنے کی وجہ سے خونی خلیے بلڈ سیلز کی وہ کیمیکل کمپوزیشن یا کیمیائی ساخت تبدیل ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، خیالات دراصل برقی نشان یا الیکٹرک سگنلز ہوتے ہیں۔ ہر خیال 0.02 کلو کیلوریز یا انرجی یا طاقت کنزیوم یا صرف کرتا ہے۔ ان برقی نشانات کو اگر ایک سمت مل جائے تو اس زندگی میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے جا سکتے ہیں۔ عشق مجازی ہو یا عشق حقیقی، دونوں اسی صورت میں پیدا ہوتے ہیں جب 6200 خیالات میں سے بڑا حصہ ایک سمت اختیار کر لیتے ہیں۔ خیالات کے یک طرفہ بہاؤ سے اتنی طاقت یا انرجی پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے اوپر کنٹرول یا قابو کھو دیتا ہے۔ عشق حقیقی کی صورت میں باہر جنگلوں میں بھاگنے کو دل کرتا ہے، اور عشق مجازی میں گھر سے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ عشق حقیقی میں مبتلا شخص ریاضت و مجاہدہ کا طویل سفر طے کر کے غصہ کو محبت میں، لالچ و ہوس کو بے نیازی میں، حسد کو رشک میں، مایوسی کو امید میں، نفرت کو الفت میں اور تکبر کو عاجزی میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ گویا وہ خیالات پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے اور زندگی بھر منفی خیالات کی بے خونی کے ساتھ
مثبت خیالات کی آبیاری کی تگ و دو میں رہتا ہے، زندگی کا کچھ حصہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اپنے خیالات کے بہاؤ کی سمت کو درست کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنانے کے بعد اپنے اور بندے کے درمیان تعلق کا ذریعہ یا دروازہ بھی انہی خیالات کو بنایا ہے۔ ایک شخص جو کبھی اس دروازے سے گزرا ہی نہیں، اس کا اپنے رب سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ دوسرا شخص جو ہر لحظہ اپنے رب سے ملاقات کی حالت میں رہتا ہے، وہ اپنے رب سے کس قدر فیض یافتہ اور مضبوط تعلق کا حامل ہو سکتا ہے۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.